اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ الصافات کی 103 آیت سے لے کر 106 آیت تک تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، اور اسی سے ہم دیکھیں گے کہ اس آیت مبارکہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ذبح عظیم کون تھا۔ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی تھی، یا حضرت امام حسین کی؟ ان میں سے کسے ہم ذبح عظیم کہہ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدینہ بذبح عظیم۔ سب سے پہلے ترجمہ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے کچھ تشریح کرنے لگا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کی عمروں کا فرق آپس میں 14 سال کا تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال بڑے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام 14 سال چھوٹے تھے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اب بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، دیکھیے قرآن شریف کہتا ہے فلما بالغا معه السعی، جب وہ آپ کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچے تو اس وقت قربانی کا حکم ہوا۔ فلما بالغا معه السعی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس وقت قربانی کا حکم ہوا تھا جب کہ حضرت جو بچہ تھا جس کی قربانی بھی تھی اس کی عمر 7-8 سال تھی، یعنی وہ انگلی پکڑ کر دوڑنے لگا تھا۔ اور 14 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی جو تھی وہ حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، لہٰذا ان دو باتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نہیں تھی۔ بنی اسرائیل والے جو یہ شور ڈالتے ہیں کہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی تھی، وہ صرف عظمتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنی روایات میں رد و بدل کرتے ہیں اور ہیرا پھیری کرتے ہوئے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ اب ہم نے بات کرنی ہے کہ ذبح عظیم کیا ہے۔ اب ہم پہلے اس آیت مبارکہ ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر ذبح عظیم کی بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اسلم، جب وہ دونوں فرما بردار بن گئے، انہوں نے بات کو مان لیا، وتلہ للجبین، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یعنی اس کو پیشانی کے بل ڈال لیا، ونادینہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انا، بے شک، ھذا لہ البلاء المبین، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، وفدینہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے بدلے میں، اس کے فدیے میں ذبح عظیم دیا۔ وفدینہ، ہم نے اس کا بدلے میں ذبح عظیم دیا۔ اب بات یہ ہے، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور مسلسل دیکھ رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہوا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، میں انشاءاللہ صابروں میں ہوں گا، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اس کے علاوہ
جو بات تفاسیر میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ایسے کیجئے، میرے ہاتھ باندھ لیجئے اور مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے، تاکہ جب آپ چھری چلائیں گے، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں گے تو آپ کی نظر جب میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ کا حوصلہ کہیں متزلزل نہ ہو جائے۔ اور روایت میں یہی آتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ یہ جنت میں سے دمبا لے جاؤ، اس کو ذبح کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک طرف ہو گئے اور نیچے چھری کے نیچے دمبا تھا۔ جب حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پر گرم گرم خون کے دھارے پڑے تو انہوں نے سمجھا کہ میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ وہاں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ یہ ہے بات، یہ ہے وہ واقعہ جو ہوا۔ لیکن اصل بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ فدینہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلہ میں ذبح عظیم کا درجہ دیا، یا ذبح عظیم سے اس کا فدیہ دیا۔ اب دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کیا وہ دمبا وہ ذبح عظیم تھا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو جو تھے وہ ایک طرف الگ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا۔ کیا دمبا ذبح عظیم ہے؟ بالکل دمبا ذبح عظیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان ہر سال قربانیاں جو کرتے ہیں، اگر وہ دمبا ذبح عظیم تھا تو یہ سارے بھی ذبح عظیم ہونے چاہیے، کیونکہ یہ عقل کی بات ہے۔ وہ دمبا ذبح ہوا، اسے ذبح عظیم کہیں گے، تو یہ جو قربانی ہے انہیں بھی ذبح عظیم کہنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ جو ہے نا یہ بات فدین ہو بذبح عظیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے ٹال دیا، اسے ٹال کر ذبح عظیم تک لے گئے۔ اب دیکھنا ذبح عظیم کیا ہے۔ ذبح عظیم وہ ہے جو واقعہ کربلا میں پیش آیا، جس میں 72 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ وہاں پر تو حضرت اسماعیل کے بدلے میں دمبا ذبح ہو گیا، یہاں پر انہوں نے اپنی جانیں قربانی کی، اپنی جانیں دیں۔ یہی وہ ذبح عظیم ہے جو اس کے بدلے میں ٹھہرا دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے، لیکن جو بات میری سمجھ میں آئی، جو میں نے غور و فکر بعد جس پر میں مطمئن ہوا، وہ یہی بات تھی کہ ذبح عظیم کربلا کی قربانی ہے، نہ کہ وہ دمبے کا ذبح ہو جانا۔ دمبے کا ذبح ہونا ذبح عظیم کبھی نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے میں، جبکہ 72 لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، وہ ذبح عظیم ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دمبے وغیرہ نہیں اتارے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی جانیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، وہی ذبح عظیم ہے۔ اگر اس بات کو چھوڑ کر ویسے بھی دیکھا جائے تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تو قربان نہیں ہوئے، بلکہ ان کی جگہ پر دمبا قربان ہوا۔ لیکن یہاں پر تو 72 آدمیوں نے، 72 جانوں نے، 72 پاک باز ہستیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو یہی ذبح عظیم ہے۔ جو لفظ فدینہ ہو کو جو لفظ ہے، وہ جس سے بات سمجھ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اس بدلے میں یہ ذبح عظیم ہے۔ اسی طرح سے یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنے ان کڑیوں کو ملائیں گے تو یہی بات نظر آتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے اور ہمیں اپنے صالحین میں سے کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔